السلام علیکم کلاس 5 کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 1 ہے۔ آج دن ہے منگل، تاریخ ہے 30 مارچ۔ آج ہم اپنے اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 2 پر جو نظم ہے خدا کی شکر گزاری، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ اس نظم کے شاعر کون ہیں؟ محمد حسین آزاد۔ سب سے پہلے ہم شاعر کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ محمد حسین آزاد اردو کے عظیم ادیب اور شاعر تھے۔ ادیب کون ہوتا ہے؟ وہ جو کتابیں لکھتا ہے، اور شاعر جو شاعری کرتے ہیں۔ ان کا نام محمد حسین اور تخلص آزاد تھا۔ تخلص کیا ہوتا ہے؟ وہ لفظ، وہ نام اپنا جو شاعری میں استعمال کرتے ہیں اس کو ہم تخلص بولتے ہیں۔ وہ 1830 میں ہندوستان کے دارالحکومت دلی میں پیدا ہوئے، مگر والد کے انتقال کے بعد لاہور آ گئے۔ یہاں وہ محکمہ تعلیم سے وابستہ ہو گئے۔ محکمہ تعلیم سے مطلب کہ کسی تعلیم کے محکمے سے منسلک ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے انتہائی عمدہ درسی کتابیں لکھی۔ یہ کتابیں مدرسوں اور اسکولوں میں ابتدائی جماعتوں کے طلباء کو پڑھائی جاتی تھیں۔ آزاد جو ہیں وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کے پروفیسر بھی رہے۔ بے شمار علمی اور ادبی خدمات پر حکومت نے انہیں شمس العلماء کے خطاب سے نوازا۔ 1910 میں وہ لاہور میں انتقال کر گئے۔ اب اس میں کیا بتایا کہ آزاد کون تھے؟ وہ ادیب بھی تھے اور شاعر بھی تھے۔ ان کا تخلص کیا تھا؟ آزاد تھا۔ شاعری میں اپنا نام کیا استعمال کرتے تھے؟ آزاد۔ اور 1830 میں وہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ دلی میں پیدا ہوئے تھے۔ پھر جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو وہ لاہور آ گئے تھے۔ یہاں آ کر وہ کس سے منسلک ہو گئے؟ محکمہ تعلیم سے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بچوں کے لیے کتابیں بھی لکھی، اور یہ کتابیں جو انہوں نے کتابیں لکھی تھی وہ کہاں پر؟ مدرسوں میں اور اسکول میں ابتدائی جماعتوں میں پڑھائی جاتی تھی۔ پھر آزاد جو ہے وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی 2 لینگویجز ہیں، ان کے پروفیسر بھی رہے۔ بے شمار علمی اور ادبی خدمات پر، مطلب کہ ان کی علمی اور ادبی خدمات بہت زیادہ تھی، اس کی وجہ سے حکومت نے انہیں شمس العلماء کے خطاب سے نوازا، اور انہوں نے 1910 میں لاہور میں انتقال ان کا ہوا۔ اس کے بعد ہم نظم کی طرف آ جاتے ہیں، اس کی ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ عنایت کا اس کی بیاں کیا کریں، عجب نعمتیں اس نے بخشی ہمیں۔ زمیں اپنے بندوں کے رہنے کو دی، ہوا سانس لینے کی خاطر ملی۔ بجھانے کو پیاس ان کی پانی دیا، پکانے کو دی آگ اس نے بنا۔ اناج اپنی رحمت سے پیدا کیا، جسے کھا کے جیتا ہے چھوٹا بڑا۔ کہیں پھول ہیں سونگھنے کے لیے، کہیں اس نے کھانے کو میوے دیے۔ زباں دی کہ بولا کریں سچ سدا، نگاہ دی کہ دیکھیں بھلا اور برا۔ دیے کان سننے کو باتیں ہمیں، سمجھ اس لیے دی کہ سوچیں انہیں۔ دیے ہاتھ ہر کام کے واسطے، دیے پاؤں سیر اور سفر کے لیے۔ ہمیں رات دی اس نے آرام کو، ہمیں دن دیا محنت اور کام کو۔ جو کاموں سے ہوتی نہ فرصت کبھی، تو جینے کی پھر کوئی صورت نہ تھی۔ اٹھاتے نہ تکلیف گر کام کی، تو لذت نہ پاتے کچھ آرام کی۔ ہمیشہ ہماری خوشی کے لیے، نئے موسم آتے ہیں اور دن نئے۔ بہت جب ستاتی ہے سردی ہمیں، تو وہ بھیج دیتا ہے گرمی ہمیں۔ بہت زور کرتی ہیں جب گرمیاں، تو برکھا سے ہوتا ہے ٹھنڈا جہاں۔ سما ہے ہمارے لیے نت نیا، نہ گرمی سدا ہے نہ سردی سدا۔ خدا نے ہمیں دی بڑی نعمتیں، ہمیں چاہیے شکر اس کا کریں۔ اس کے بعد میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی میں نے لکھے ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، میں آپ کو پڑھ کے بھی بتاتی ہوں۔ عنایت کا مطلب ہوتا ہے نوازش کرنا، مہربانی، اور عجب مختلف یا عجیب۔ اس کے بعد بخشیں، عطا کی۔ اناج کھانے کی اشیاء، اور جیتا مطلب کہ زندہ رہتا ہے۔ اس کے بعد صدا کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، نگاہ کا مطلب ہوتا ہے نظر، بھلا کا مطلب ہوتا ہے اچھا، اور دیے ہاتھ ہر کام کے واسطے مطلب کہ واسطے ہر کام کے لیے۔ اور اس کے بعد فرصت کا مطلب ہوتا ہے فراغت۔ بہت جب ستاتی ہے سردی میں، مطلب کہ جب ہم سردی میں بہت تنگ ہو جاتے ہیں تو وہ بھیج دیتا ہے گرمی۔ پھر اس کے بعد برکھا کہتے ہیں بارش کو یا برسات کو، اور سما ہوتا ہے منظر۔ صدا کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ۔